ہماری بائبل کے شاندار سفر میں دوبارہ خوش آمدید۔ جب ہم اس سفر پر چلتے ہیں تو ہم ایک گہری روحانی تبدیلی کے لمحے تک پہنچ سکتے ہیں اور پھر بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کی دنیا جوں کی تو رہتی ہے۔ یعقوب اور اس کے خاندان کی کہانی اور خدا کے ساتھ اس کی کشمکش کے بعد کے حالات ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ اگرچہ خدا کی تبدیلی کی طاقت حقیقی ہے، ہم اب بھی ایک گناہ آلود دنیا میں رہتے ہیں جہاں گناہ اور اس کے نتائج ہر جگہ موجود ہیں۔ پچھلے قسط میں ہم نے دیکھا کہ یعقوب کا پنی علم خدا کے ساتھ ایک زندگی بدل دینے والا سامنا ہوا۔ وہ اس رات سے ہمیشہ کے لیے بدل چکا تھا، ایک نئے نام اسرائیل کے ساتھ اور اپنی زندگی میں خدا کی موجودگی اور مقصد کا ایک نیا احساس لے کر۔ لیکن جب ہم پیدائش 34 میں کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہمیں جلد ہی معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب کی ذاتی تبدیلی خود بخود اس کے خاندان اور اس کے ارد گرد کے ماحول میں منتقل نہیں ہوئی۔ المیہ اس وقت پیش آتا ہے جب یعقوب کی بیٹی دینا کو ایک مقامی شہزادے شکیم میں بے حرمت کر دیا۔ یہ ایک ہولناک جرم تھا، ایسا جرم جس نے یعقوب کے بیٹوں کو غصے سے بھر دیا اور انتقام کی آگ میں جھلسا دیا۔ لیکن خدا کی حکمت انصاف طلب کرنے کے بجائے وہ دھوکہ دہی کا سہارا لیتے ہیں، وہی گناہ جس میں کبھی یعقوب خود پھنس چکا تھا۔ وہ شکیم اور اس کے شہر کے ساتھ صلح کی شرائط پیش کرنے کا ڈھونگ رچاتے ہیں، لیکن در حقیقت ایک خونی حملے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں جب وہ مرد ختنہ کی تکلیف سے کمزور ہوتے ہیں۔ یہ ایک چونکا دینے والی تصویر ہے کہ کس طرح گناہ اور انتقام کا سلسلہ تیزی سے قابو سے باہر ہو سکتا ہے۔ جو کچھ دینا کے خلاف ایک برے عمل کے طور پر شروع ہوتا ہے، وہ انتقامی خون ریزی میں بدل جاتا ہے، جہاں یعقوب کے بیٹے شہر کو لوٹ لیتے ہیں اور اس کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیتے ہیں۔ اپنی چالاکیوں کے ذریعے ناانصافی کا بدلہ لینے کی کوشش میں وہ صرف درد اور تباہی میں اضافہ کرتے ہیں۔ یعقوب اپنے بیٹوں کے اعمال پر شدید حیران اور پریشان ہوتا ہے۔ وہ ان کے تشدد کے خطرے اور اس کے خاندان پر پڑنے والے اثرات کو بخوبی سمجھتا ہے۔ تم نے مجھ پر مصیبت لا دی ہے، یعقوب پیدائش 34:30 میں فریاد کرتا ہے، مجھے اس زمین کے باشندوں کے لیے نفرت انگیز بنا دیا ہے، میں اور میرا گھرانہ تباہ ہو جائیں گے۔ یہ یعقوب اور اس کے خاندان کے لیے ایک نازک لمحہ ہے۔ وہ ایک دوراہے پر کھڑے ہیں، ان کا مستقبل خطرے میں ہے۔ کیا وہ گناہ اور خود تباہی کے راستے پر چلتے رہیں گے یا وہ پلٹ آئیں گے اس خدا کی طرف جس سے یعقوب نے پنی علم میں ملاقات کی تھی؟ شکر ہے کہ خدا مداخلت کرتا ہے۔ وہ یعقوب کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ بیت ال واپس جائے، وہ جگہ جہاں اس نے پہلی بار خدا سے ملاقات کی تھی اور خدا کی برکتوں اور اس کی موجودگی کے وعدے حاصل کیے تھے۔ یہ یاد کرنے، توبہ کرنے اور خاندان کی خدا کے ساتھ وابستگی کو اثر نو مضبوط کرنے کی پکار ہے۔ یعقوب اس لمحے کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ وہ اپنے گھرانے کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے غیر ملکی معبودوں سے چھٹکارا حاصل کرے، خود کو پاک کریں اور واحد سچے خدا کی عبادت کے لیے تیار ہو۔ یہ توبہ کی ایک طاقتور تصویر ہے، گناہ اور بت پرستی سے منہ موڑ کر عاجزی کے ساتھ خدا کی فرمانبرداری کی طرف رجوع کرنا۔ جب خاندان بیت ال کی طرف سفر کرتا ہے تو ہم خدا کی مہربان حفاظت کو دیکھتے ہیں۔ اس تشدد کے باوجود جو انہوں نے کیا تھا، پیدائش 35:5 ہمیں بتاتی ہے کہ اقتباس خدا کی طرف سے ایک دہشت قریبی شہروں پر نازل ہوئی جس نے یعقوب کے خاندان کے خلاف کسی بھی انتقامی کارروائی کو روک دیا۔ ان کی ناکامیوں کے باوجود خدا اپنے عہد کے وعدوں میں وفادار رہتا ہے۔ یہ کہانی ہم سب سے کئی پہلوؤں پر مخاطب ہوتی ہے۔ یعقوب کی طرح ہم نے بھی گہرے روحانی بیداری کے لمحات کا تجربہ کیا ہوگا جہاں خدا نے ہم سے ملاقات کی اور ہمیں گہرے انداز میں بدل دیا۔ لیکن وہ بلند روحانی لمحات ہمیں اس گرے ہوئے دنیا کی وادیوں سے محفوظ نہیں رکھتے۔ ہم اب بھی آزمائش،
सानेहात और गुनाह के नताइज का सामना करते हैं, चाहे वो हमारे अपने हों या दूसरों के। जब हम खुद को इन वादियों में पाते हैं तो पुराने तरीकों की तरफ का सहारा लेना आसान है, चाहे वो गुस्सा हो, इंतकाम हो, खुद को तसल्ली देने के तरीके हों, अपनी हिकमत अमलियों के जरिए हालात को काबू में रखने की कोशिश हो। लेकिन याकूब की कहानी हमें याद दिलाती है कि एक और रास्ता भी है, तौबा और वापसी का रास्ता। रोमानिया में सताई हुई कलीसिया एक ताकतवर मिसाल है कि जब खुदा के लोग तौबा करते हैं और अपनी पहली मोहब्बत की तरफ लौटती हैं तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। 1970 की दहाई में जब कम्युनिस्ट जब अपनी इंतहा पर था, एक पादरी में ईमान वालों के दरमियान बेदली की पुकार बुलंद करना शुरू की। इसकी कलीसिया अच्छी थी, लेकिन अपने मुल्क की तारीकी में सो रही थी। मसीहियों को तंजिया तौर पर तौबा करने वाले कहा जाता था, क्योंकि जब वो यसू के पैरोकार बनते तो उनकी जिंदगी में एक इनकलाबी तब्दीली आती थी। लेकिन इस पादरी ने एक जरी पैगाम सुनाया कि बेदारी के आने के लिए जरूरी है कि तौबा करने वाले खुद भी तौबा करें। खुदा ने लोगों के दिलों में हरकत दी और जमात में गहरी तौबा हुई। थोड़ी ही देर बाद खुदा ने अपने लोगों के दरमियान बेदारी भेज दी। बेदारी हमेशा तौबा के साथ आती है, और यही बात याकूब हमें पैदाइश 35 में दिखाता है। बहरान के वक्त वो अपने खानदान की रहनुमाई करता है कि वो अपने झूठे माबूदों को छोड़कर सच्चे खुदा की तरफ लौट आए। वो उन्हें बैत एल वापस ले जाता है, इस जगह जहां खुदा का वादा और उसकी मौजूदगी थी, और वहां उन्हें नई ताजगी, हिफाजत और मुस्तकबिल के लिए उम्मीद मिलती है। हम याकूब की मिसाल से सीख सकते हैं। जब हम खुद को गुनाह के इंतशार और उसके नताइज के बीच में पाते हैं तो हमें मजीद गहराई में गिरने की जरूरत नहीं, अंधेरे में, बल्कि हमें तौबा करने, वापस आने और इस खुदा को याद करने की पुकार पर ध्यान देना चाहिए जो हमारी गंदगी में हमसे मिलता है। हमें अपने बुतों, अपनी खुद कफालत, अपनी तलखी और गुरूर को तर्क करना होगा। हमें अपने बैत एल की तरफ वापस दौड़ना चाहिए, इस सलीब की तरफ जहां हमने पहली बार यसू के फजल और कुदरत का सामना किया था, क्योंकि वहां हमें मलामत नहीं बल्कि पाकीज़गी मिलेगी, फैसला नहीं बल्कि बहाली मिलेगी। ऐसा खुदा नहीं जो हमारी नाकामियों पर हैरान हो, बल्कि ऐसा नजात दहिंदा जो उन्हें अपनी शान और हमारी भलाई के लिए छुड़ाने में महारत रखता है। तो अपनी टूटी फूटी हालत ले आओ, अपना बोझ ले आओ और अपने बार बार गुनाह करने की कमजोरी ले आओ। उन्हें यसू के कदमों में रख दो और उसे अपनी जिंदगी को नई ताजगी देने के लिए रहनुमाई करने दो।